کیفیت کیا ہوتی ہے. میں اشفاق احمد صاحب کی کتاب سے ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہوا تھا زاویے میں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اور وہ واقعہ انہوں نے بلے شاہ کے بارے میں، شاید آپ نے نام سنا ہو، جن کا مزار بھی ادھر قصور میں ہے. تو وہ ایک دفعہ اپنے مرشد کے پاس گئے اور کہنے لگے، سرکار مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ باطن کے سفر میں میں اس رب تک پہنچ جاؤں. اب یہ سوال مشکل تھا، لیکن اس وقت وہ استاد بھی استاد ہی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کسی چیز سے پیار ہے؟ تو کہنے لگے میں سادات فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے کوئی ایسی چیزوں کی چاہت نہیں ہے. کہتے اور پھر بھی بولیا کوئی تو چیز اچھی لگتی ہوگی. تو وہ موج آئی، اور جو مجھے اپنی بھینس بڑی اچھی لگتی ہے. کہتے پھر جاؤ اس سے پیار کرو. لو جی گھر گئے، اس بھینس کی دیکھ بھال، اس کا سارا کام کرنا شروع کر دیا، صبح دوپہر شام نہلانا دھلانا. اب مہینہ سوا مہینہ گزر گیا تو خیال آیا کہ چلتے ہیں استاد محترم کے پاس، مرشد کے پاس، سلام بھی عرض کرتے ہیں، اپنا حال بھی بتاتے ہیں، ان کا حال بھی پوچھتے ہیں. جب گئے تو جب دروازے میں داخل ہونے لگے تو ایسے دروازہ کھلا تو ایسے سر کیا اور پھر پیچھے کر لیا، اور پھر آگے سر کیا اور پھر پیچھے کر لیا، اور جب پھر کیا اور پھر پیچھے کر لیا. جب 3 دفعہ کیا تو جو مرشد ہیں وہ کہتے ہیں او بلیا ارے اندر کیوں نہیں آتے؟ کہتے سرکار اس طرح مجھے لگتا ہے کہ اس دروازے سے میرے سینگ نہیں گزریں گے. اپنے اوپر اتنا طاری کر لیا کہ لگا کہ یعنی اس کے ساتھ یک جان ہو گئے. تو اس کو کہتے ہیں کیفیت، حالت. سارے نیورون باڈی اسی کے اوپر چلی گئی، اس کو کہتے ہیں کیفیت. اور شاید ابھی بھی سمجھنے میں دقت تو ہو رہی ہوگی، لیکن ابھی ہم پریکٹیکل کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کلیئر ہو جائے گی. تو کیفیت ایک ایسی حالت ہے جس میں جسم اور دماغ میں لاکھوں اعصابی اور جسمانی عمل رونما ہوتے ہیں جو انسان کے اندر خاص احساسات پیدا کر لیتے ہیں. اور وہ جو بلے شاہ کی میں نے سٹوری آپ سے شیئر کی تو اس میں بھی کیفیت ہی کی بات ہوئی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیفیت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ دیٹ از دا کویسچن. اس کو ہم نے ڈھونڈنا ہے. اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو ہم ڈھونڈ لیں گے. تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے انٹرنل ریپریزنٹیشن، اور دوسری ہے فزیالوجی، ہماری باڈی لینگویج. یہ 2 اس کی بنیادیں ہیں. ویسے آپ سب لوگوں کو یہ سلائیڈ کی صورت میں مل بھی جائے گا. اب یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ انٹرنل ریپریزنٹیشن کیا ہے؟ What and how you make pictures in your mind. بلے شاہ نے کیسے تصویر بنائی؟ آپ نے کیسے تصویر بنائی؟ ابھی نغمان آئے تھے، اس نے کیسے تصویر بنائی؟ ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ what and how say and hear in your mind، یعنی 2 سینسز کا زیادہ رول ہے اسٹیٹ کریٹ کرنے میں، آڈیٹری کا اور ویژول کا. اور کیا تصویریں کیسے بنائی آپ نے؟ جو انہوں نے تصویریں بنائی وہ رنگین، روشن، شفاف، قریب، بڑی واضح. اگر آپ اس انداز میں تصویریں بناتے ہیں تو آپ کے اندر کیفیت طاری ہوگی. اب یہ تصویریں اچھے واقعات کی بھی ہو سکتی ہیں اور برے کی بھی ہو سکتی ہیں. اور جتنے لوگ فیئر، فوبیا، لیک آف کانفیڈنس، شائنیس اور پرابلم میں ہیں، وہ ان واقعات میں سے اخذ کر کے کچھ تصویریں بڑی واضح بنا لیتے ہیں. جب تک آپ ان کی تصویریں بلیک اینڈ وائٹ نہیں کریں گے، ڈسوسیٹ نہیں کریں گے، رزلٹ نہیں ملے گا. اور یہی آئیڈیا میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے. اچھا آوازیں کیسے ہوتی ہیں؟ یعنی اب بات ہو رہی ہے کیفیت کی، اسٹیٹ آف مائنڈ کی. اس میں آوازیں بلند، قریب، لگاتار، واضح
اور سمجھ آنے والے الفاظ ہوتے ہیں. آواز سریلی یا نرم لہجہ، یہ یا اس طرح کے اور بھی الفاظ ہو سکتے ہیں جس سے اس کے اندر یہ اسٹیمولس کا کام کر رہی ہیں. پکچر بھی اسٹیمولس کا کام کر رہی ہیں اور ساؤنڈ بھی. اور فار ایگزامپل میں اگر یہ آواز دیتا ہوں تو ممکن ہے آپ کہیں کہ جی کسی کو تھپڑ مار دیا. آپ اس آواز سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ اسٹیمولس ہو گیا. اچھا دوسرا آ گیا باڈی لینگویج کا رول. جب آپ کسی خاص کیفیت میں ہوتے ہیں، یہ تو چند ایک میں نے کر دی ہے، لیکن اگر آپ میری طرف دیکھتے ہیں، اگر میں اس طرح ہوں گا تو آپ کچھ گیس کریں گے کہ یار بڑا ڈپریسڈ ہے، اور اگر میں اس طرح ہوں تو پھر آپ کچھ اور گیس کریں گے. شروع میں ڈپریشن کے لیے لوگوں کو میں نے ایک چارٹ بنا کے رکھا ہوا تھا کہ باڈی لینگویج پہ زیادہ توجہ دیتا تھا. بھئی چلتے ہوئے کندھے کھلے اور قدم اس طرح اٹھا کے آپ چلیں اور ان کو کھلا رکھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ آف مائنڈ، باڈی لینگویج کا بھی بڑا رول ہے کیفیت طاری کرنے کے لیے. بلے شاہ کیا کر رہے ہیں، وہ اسی طرح کیفیت طاری ہوئی ہے اور ساتھ باڈی بھی اسی طرح کام کر رہی ہے. تو اس میں عام طور پہ چہرے کے تاثرات کیا ہیں، جسمانی حرکات و سکنات کیا ہیں، آپ کے اشارے یا آنکھوں کی نقل اور حرکت اور بازو کی حالت، سر کی حالت وغیرہ کیا ہے، ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور پھر ہمارا برین جسم پر اور جسم برین پر اثرات مرتب کرتا ہے. ایک چھوٹا سا تجربہ نہ کر کے دیکھیں. آر یو ریڈی فار دیٹ؟ چیزیں رکھ دیجئے گا ذرا ایسے، چھوٹا سا ہی ہے اتنا. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اپنی باڈی میں آئی بال سیدھے رکھتے ہوئے، اب میں ادھر دیکھ لیجیے گا، میں ڈیمانسٹریشن دے، سیدھے رکھتے ہوئے کندھے کھلے، باڈی میں پورا تناؤ پیدا کرنا، سانس کی رفتار تیز کرنا، باڈی میں پورا تناؤ پیدا کر کے ٹانگوں میں جتنا میکسیمم کر سکتے ہیں کھینچ کے، اور پورا باڈی کندھے کھلے، آئی بال سامنے کی طرف، اور دین آپ سب لوگوں کو ٹیلی فون نمبر یاد ہے؟ پکی بات ہے؟ چلو اوکے، میں سن لوں گا. میرا خیال ہے دیکھنے لگے ہیں پروفیسر صاحب. اچھا اب آپ ایسے کیجئے گا کہ جسٹ ہم دوسرے انداز میں اس کو کرتے ہیں. اب اپنی سانس کو سلو ڈاؤن کریں گے، اس کے بعد کندھے اس طرح، اور جیسے بندہ فلی ریلیکسڈ ہوتا ہے. ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ ایکزیل اٹ سلولی. And notice your feeling. Then open your eyes. اب مجھے بتائیے گا، is there any difference in both state of mind؟ کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ لگتا ہے فرق؟ تو یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ کی باڈی لینگویج نے. آپ نے اس وقت صرف باڈی کو چینج کیا ہے، مینٹل پکچر بھی بنائی ہوں گی، لیکن میجر رول جو ہے وہ باڈی نے پلے کیا اس وقت اس ایکسرسائز میں، کیونکہ میں نے مینٹل پکچر کوئی نہیں بنوائی آپ سے، آپ باڈی کے اوپر فوکس تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ باڈی جو ہے یہ رول پلے کرتی ہے اسٹیٹ آف مائنڈ میں جانے کے لیے. گاٹ دا آئیڈیا؟